آپ نے بریلویوں پر الزام لگایا ہے کہ بریلوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب اللہ کی عطا کے بغیر مانتے ہیں، جو سفید جھوٹ ہے آپ کا۔ کسی بریلوی عالم نے یہ اگر میں نے یہ اسی طرح کہا تو واقعی سفید جھوٹ ہوگا۔ اور یار مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بغیر علم غیب جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جھوٹ بولے کوا کاٹے، لیکن یہاں کچھ ذرا الٹ ہے، جھوٹ بولے کتا کاٹے۔ اب موصوف سے پوچھا گیا کہ آپ نے بریلویوں پہ الزام لگایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خود بخود علم غیب جانتے ہیں، تو جواب دیتے کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ میں یہ بات کروں؟ جی بالکل آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کو کتے نے کاٹا ہے، بلکہ باولے کتے نے کاٹا ہے جو ہر وقت بھونکتا رہتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہتا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ واقعی بھی اس کو کتے نے کاٹا ہے۔ کتنا بڑا چھوٹا انسان ہے جو یہ کہتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا۔ مرزا قادیانی کی طرح وہ بھی اپنی جیب میں گڑ رکھتا تھا، دوسری جیب میں مٹی کا ڈھیلا رکھتا تھا۔ گڑ سے اس کو بڑی مانوسیت تھی، پسند تھا اس کو گڑ، اور ڈھیلے سے، مٹی کے ڈھیلے سے پیشاب کے قطروں کو وہ جو ہے وہ استعمال کرتا تھا اس میں، لیکن بعض اوقات عدلی بدلی ہو جاتے تھے، گڑ نیچے اور ڈھیلا اوپر۔ تو یہ اس کی نسل میں سے صحیح ہے۔ کس طرح اس نے جو اہل سنت کے خلاف بھونکا ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ واقعی بھی اس کو کتے نے کاٹا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ذرا آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کو باول کتے نے کاٹا ہے جو یہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ جی آپ دیکھیں۔ عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں، خود بخود۔ یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں۔ یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں، خود بخود۔ جی آپ نے دیکھا اور سنا، خود بخود۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور واقعی بھی ایسے لوگوں کو کتے نے کاٹا ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ایسے کتوں سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، علم عطائی ہم مانتے ہیں، خود بخود کی بات نہیں کرتے۔ آپ کسی بھی سنی عالم سے پوچھیں کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خود بخود آپ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، تو آپ کو کیا آپ کو کسی کتے نے کاٹا ہے؟ تو اگر مرزا کا چیلا ہو تو وہ کہ ہاں جی مجھے جہلم کے کتے نے کاٹا ہے، جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ اس جہلم کے کتے سے مانوس نہیں ہیں، اگر آپ ویسے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں ہاں میں نے ایک کتے سے بھونکتے ہوئے سنا ہے۔ جہلم کا ایک کتا تھا، وہ بھونک رہا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خود بخود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ علماء اہل سنت آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ سورہ التکویر آیت نمبر 24 میں اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو یہ علم کس نے عطا کیا؟ اللہ کریم نے عطا کیا۔ علماء اہل سنت بخاری سے احادیث سناتے ہیں، مسلم سے سناتے ہیں، ترمذی سے سناتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنائی، اب میں آپ کو بخاری سے روایت سناتا ہوں، اس کے بعد مسلم سے سناؤں گا، اور اس کے بعد ترمذی سے سناؤں گا، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ واقعی بھی ایسے لوگوں کو کتے نے کاٹا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 92، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے گئے، آپ علیہ السلام نے جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، پھر آپ نے فرمایا پوچھنا ہے پوچھو، سلونی عما شئتم، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ قال رجل، ایک صحابی نے عرض کی، من ابی، میرے باپ کون ہیں؟ ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، تو عرض کی من ابی، میرے باپ کون ہیں؟ قال ابوک حذیفہ، آپ علیہ السلام فرمایا تیرے والد حذیفہ ہیں۔ فقام آخر، دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، فقال من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے والد کا نام کیا ہے، کون ہے؟ فقال ابوک سالم، آپ علیہ السلام فرمایا تیرے باپ کا نام سالم ہے، تیرا باپ سالم ہے، مولا شیبہ، جو شیبہ کا غلام ہے۔ تو باپ کون ہے یہ تو اللہ جانتا ہے،
اللہ کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، واقعی بھی ان کو باول کتے نے کاٹا ہوتا ہے جو اس طرح جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے ویڈیو بنائی 905 نمبر ویڈیو، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انجیل مرزا جو جہلم میں رہتا ہے، جس کو ایک باول کتے نے کاٹا ہے، اس کے ہم نے 100 جھوٹ دکھائے ہیں۔ اب مسلم کی باری، مسلم شریف میں حدیث ہے 7267۔ حضرت عمر بن اخطب کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، آپ علیہ السلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر، اور آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، آپ علیہ السلام نے ہمیں خطاب فرمایا، حتی حضرت ظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، فنازل فصلی، آپ علیہ السلام اترے اور نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخاطبنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر ہو گئی، یعنی عصر کا وقت ہوا، ثم نازل فصلی، آپ علیہ السلام اترے اور نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخطبنا، ہمیں خطاب فرمایا، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، فاخبرنا، ہمیں کیا خبریں دی، فاخبرنا، آپ علیہ السلام نے خبریں دی کیا، بما کان و بما ہو کائن، جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہوگا، یعنی دنیا کب سے بنی اور دنیا کے اینڈ تک آپ علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز بتا دی۔ اسے کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا علم۔ ما کان و ما یکون کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اور صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ فعالمنا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ تھا جو ان باتوں کو جس نے یاد کیا، فاحفظنا، اور ہم میں سے سب سے بڑا حافظ وہ جس نے ان باتوں کو یاد رکھا۔ یہ ہے مسلم، کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں۔ کیسے علمی کتابی ہیں؟ فراڈی ہیں جناب، یہ جہلم کے فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں۔ اب آئیے ترمذی شریف میں حدیث ہے 3235، آپ علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کریم نے اپنا ہاتھ میرے 2 کاندھوں پر رکھا اور ہاتھ کی انگلیوں کے پورے جو ہیں ان کی ٹھنڈک آپ علیہ السلام فرماتے میں نے سینے میں محسوس کی، فتجلا، ہر چیز میرے لیے کیا ہو گئی؟ واضح ہو گئی، وعرفت، اور میں نے پہچان لیا۔ پھر جب دوبارہ اللہ کریم نے سوال کیا تو میں نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ لازمی نہیں کہ ہر وقت جبریل تشریف لائیں، ہاں کچھ روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جبریل کے آنے کی انتظار کیا، لیکن ایسا ہر وقت نہیں ہوا۔ جیسے میں نے ابھی 92 نمبر روایت بخاری سے آپ کو سنائی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی میرے والد کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا حذیفہ، پھر دوسرے کھڑے ہو گئے، تو اس درمیان میں جبریل نہیں آئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ اللہ کی عطا سے آپ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں، لیکن جن کو باول کتے نے کاٹا ہوتا ہے تو وہ اہل سنت پر جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ آپ ایسے باول کتوں سے بچیں جو اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں کہ ہمیں کتے نے کاٹا ہے، واقعی بھی کتے نے کاٹا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو ایسے کتوں سے، باول کتے سے بچائے، شریر لوگوں کے شر سے بچائے، اور ایسے فتنے باز اور جھوٹے لوگوں سے بچائے جو آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا برباد کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔